معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 10 ستمبر 2024 ہمارے علاقہ کی یہ جامع مسجد الحبیب میں سالانہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس کریم مالک نے آج اپنے محبوب کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ قیامت کے دن بھی اپنے محبوب کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی ہم سب کو اسی طرح اکٹھا اور جمع فرما دیں۔ عنوان ہے مقصد آمد مصطفیٰ، یعنی اللہ کریم نے ہمیں اپنا رسول کیوں عطا فرمایا، اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا۔ اس کی ڈبلیں ختم کر دیں، آواز ایک رکھیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا، آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ان دو آیات میں اپنے محبوب کی 3 صفات کو ذکر فرما کر اپنے محبوب کی آمد اور آنے کے 3 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ فرمائے انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ 3 آقا کی صفات ہیں۔ نمبر 1 آپ شاہد یعنی گواہ ہیں، نمبر 2 آپ مبشر جنت کی بشارت سنانے والے ہیں، نمبر 3 آپ نذیر یعنی جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ یہ 3 صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے حضور کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نے یہ نبی تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم خدا کو بھی مانو اور میرے مصطفیٰ کو بھی مانو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میں نے یہ رسول تمہیں اس لیے دیا تاکہ میرے رسول کی تعظیم کرو، میرے رسول کا ادب اور احترام کرو، میرے پیغمبر سے محبت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میں نے یہ رسول تمہیں اس لیے دیا تاکہ ان کی تعلیمات کے مطابق تم صبح و شام رب کی عبادت کرو۔ یہ 3 مقصد ہیں جنہیں اللہ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا۔ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، نمبر 2 اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام، آپ سے پیار اور محبت کرنا، نمبر 3 اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ نے طرز کیسا پیارا اختیار فرمایا، پہلے ذکر ایمان کا، پھر ذکر محبت رسول کا، پھر ذکر خدا نے عبادت کا فرمایا۔ یہ 3 چیزیں اس ترتیب پر اس لیے ہیں اگر کسی بندے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں
تو صرف محبت رسول یہ کافی نہیں ہے۔ محبت رسول اس وقت مفید ہوگی جب کسی بندے کے دل میں ایمان ہوگا۔ پھر اللہ نے محبت کا تذکرہ پہلے، عبادت کا تذکرہ بعد میں کیا، یہ سمجھانے کے لیے کسی بھی بندے کی عبادت اس وقت قبول ہوگی جب اس کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار اور محبت ہوگی۔ اگر ایمان نہیں تو محبت کا فائدہ نہیں، اور اگر محبت رسول نہیں تو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں نبوت کا اعلان کیا، یہ ماحول آپ کی برادری کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی قوم اور قبیلے کا تھا۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے محبت تو نہیں کرتے تھے، لیکن خدا کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر عبادت ہے، مکہ والے خانہ کعبہ کو بناتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، مکہ والے طواف بھی کرتے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت ہے، مکہ والے یہ دوڑ بھی لگاتے تھے، آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا عبادت ہے، مکہ والے حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول کے امتی یہ بھی کرتے تھے۔ ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ۔ اللہ کے رسول کے امتی یعنی مکہ والے یہ بھی کرتے تھے۔ اگر روزہ رکھنا عبادت ہے، مکہ والے روزہ بھی رکھتے تھے۔ اگر قربانی یعنی جانور کو ذبح کرنا عبادت ہے، مکہ والے یہ کام بھی کرتے تھے، لیکن یہ کام ان کی نجات کے لیے کافی نہیں، ان کے جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ ان کے دل محبت رسول سے بھی خالی تھے اور ان کے دل ایمان سے بھی خالی تھے۔ محبت رسول اس وقت کامیاب ہوگی جب دل میں ایمان ہوگا، اور عبادت اس وقت نجات کا ذریعہ بنے گی جب دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی۔ اور یاد رکھنا، ایمان بھی اس بندے کا قبول ہوگا جس کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار اور محبت موجود ہو۔ اگر پیغمبر کی محبت موجود نہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کے مخالفین میں ایک طبقہ وہ تھا جنہیں منافقین کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے، لیکن دل میں اللہ کے نبی سے نفرت کرتے تھے۔ زبان سے ایمان کا اظہار تو کرتے، لیکن دل میں کفر کو چھپاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن دل محبت رسول سے خالی تھا۔ اللہ نے انہی کے بارے میں کہا، اے محبوب، کچھ لوگ وہ ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کچھ لوگ وہ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن، لیکن میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن نہیں۔ اے محبوب، کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب کلمہ پڑھ رہے مومن پھر بھی نہیں، نماز پڑھ رہے مومن پھر بھی نہیں، قرآن پڑھ رہے مومن پھر بھی نہیں، اس لیے کہ دل محبت رسول سے خالی تھے۔
گویا کہ اللہ کے نبی کے آنے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ انسان خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ سے پیار کرے، انسان خدا کی عبادت کرنے کے لیے اپنے نبی سے محبت کرے، انسان اپنے خدا کو منانے کے لیے اپنے نبی سے پیار کرے۔ اور جس بندے کو اللہ کے نبی سے محبت والا رشتہ نہیں، اللہ کی قسم اس کی دنیا کی زندگی بھی فضول، اس کا مرنا بھی فضول، قیامت کے دن بھی یہ بندہ نجات نہیں پا سکتا۔ اب سوال یہ ہے، میں نے اور آپ نے اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، اور یہ آقا کے آنے کا مقصد ہے۔ میں اور آپ محبت کیسے کریں؟ اللہ کے رسول کی تعظیم کیسے کریں؟ اللہ کے نبی کا احترام کیسے کریں؟ اللہ کے نبی سے پیار اور محبت کیسے کریں؟ مظفر گڑھ کے دوستو یاد رکھنا، اپنے نبی سے محبت کرنے کے دو طریقے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، محبت کا طریقہ زبان سے بتانا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ نمبر دو، محبت کا طریقہ عملی طور پر کر کے دکھانا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ محبت کرتا ہے، دوسرے سے پیار کرتا ہے، کبھی بتاتا ہے کہ مجھے فلاں سے پیار ہے، اور کبھی بتاتا نہیں بلکہ کر کے دکھاتا ہے کہ مجھے پیار ہے۔ محبت کبھی بتائی جاتی ہے اور کبھی محبت بتائی نہیں جاتی بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر آج موجودہ دور کے مسلمانوں تک امت نے اللہ کے نبی سے محبت کی، زبان سے بتایا بھی ہے، اور امت نے محبت کی، پیغمبر سے پیار کر کے دکھایا بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی سے زبانی محبت کا، بتانے کا، ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ ہمارے معاشرے کا اصول ہے، جب کوئی بندہ کسی سے پیار کرے پھر بتاتا ہے میرے محبوب کی زلفیں ایسی، میرے محبوب کا چہرہ ایسا، میرے محبوب کا لباس ایسا، میرے محبوب کے ہاتھ ایسے۔ وہ اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے محبت کی۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، اس وقت حالات کیا تھی؟ صحابہ نے بتایا۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پیغمبر کی ولادت کیسی؟ صحابہ نے بتایا۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر آقا کے مبارک پاؤں کے ناخن تک پیغمبر کا مبارک جسم کیسا تھا، صحابہ کرام نے زبانی طور پر بتایا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے نبی اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے بطن میں آئے۔ حضرت آمنہ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ آمنہ چلتی تو مکہ مکرمہ کے پتھر بھی حضرت آمنہ کے پاؤں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سیدہ آمنہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی بھی زمین سے نکل کر اپنے کناروں پر آ کر اللہ کے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ کے پاؤں کا بوسہ دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کی والدہ چلتی، مکہ کے درخت، مکہ کے پہاڑ، مکہ کے پتھر بھی اللہ کے نبی کی والدہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی پیدا ہوئے، صحابہ کرام نے پیغمبر کی ولادت کو بھی محفوظ کیا۔ حضور پیدا ہوئے تو ختنے کی ضرورت نہیں،
اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، پیغمبر کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کا میلاد ہوا، پیغمبر کے جسم کو دنیا کے پانی اور کپڑے سے صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کی ہتھیلی کو بھی بتایا، اللہ نے پیغمبر کے ہاتھوں میں ایسی نرمی رکھی تھی، ایسی نرمی خدا نے ریشم کے کپڑے میں بھی نہیں رکھی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اگر آقا نامدار علیہ السلام نے کبھی مشقت والا کام فرمایا، آپ کے وجود اقدس سے پسینہ نکلا، لیکن اس پسینے سے خدا نے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو رکھ دی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اگر پیغمبر بیت الخلا میں جاتے، وہاں سے واپس آتے تو بیت الخلا سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، جو کپڑا اللہ کے نبی کے جسم سے لگ گیا، خدا نے کبھی اس کپڑے پر بھی گندی اور ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی کی مبارک زلفیں خمدار تھی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی سرما نہ لگاتے تب بھی یوں لگتا جیسے آپ نے سرما لگایا ہوا۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور مہر ختم نبوت لگی ہوئی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پیغمبر پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جب تک اگلا بندہ بات پوری نہ کرتا، اللہ کے نبی اپنا چہرہ انور اس سے نہیں پھیرتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، جب اللہ کے نبی چلتے اپنے سر مبارک کو یوں جھکا کر چلتے جیسے کوئی بندہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی قوم کے درمیان کھڑے ہوتے، اگرچہ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ سب سے بڑے نظر آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، جب اللہ کے نبی سو جاتے، آپ کی آنکھ تو سوتی مگر آپ کا دل مبارک جاگتا رہتا۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی جب سو جاتے، نیند کی حالت میں بھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا، اللہ کے نبی نے جب دنیا چھوڑی، پیغمبر کو غسل کیسے دیا گیا، کفن کیسے پہنایا گیا، صلاۃ و سلام کی صورت میں جنازہ کیسے پڑھا گیا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے بارے میں بتائی اور محبت کی انتہا دیکھیے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی زبان سے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے اس جملے کو بھی محفوظ کیا، اور اگر پیغمبر نے جملہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کوئی اشارہ فرمایا، صحابہ نے پیغمبر کے اشارے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، پیغمبر کے اشارے کو بھی محفوظ فرمایا۔ اور صحابہ کرام نے زبانی طور پر بھی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اشعار کی صورت میں نبی کی تعریف کر کے، اللہ کے نبی کی حمد کر کے، اللہ کے نبی کے بارے میں نعتیہ جملے اور اشعار کہہ کے، اللہ کے نبی کا دفاع کر کے صحابہ کرام نے زبانی طور پر بتایا۔ چنانچہ شاعری دربار نبوت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی کا وہ خوش نصیب صحابی، جب یہ تشریف لاتے، اللہ کے نبی اپنے مبارک کندھے سے اپنی چادر اتارتے اور اپنی چادر پر حضرت حسان کو بٹھایا کرتے، اور کبھی کبھی اپنا منبر چھوڑتے اور حضرت حسان کو اپنے منبر پر بٹھاتے، اور حضرت حسان
اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں دیگر مفسرین کرام نے حضرت حسان کے نعتیہ اشعار اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف نقل کیے۔ ان میں سے ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت حسان نے نبی سے محبت کا اظہار کیا۔ فرمائے ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا مقام دیا، خدا نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ جب تک کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا رہے گا، اللہ کے محبوب کا نام بھی لیتا رہے گا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، حضرت حسان فرماتے ہیں 5 وقت کی اذان میں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہے، اذان مکمل نہیں۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اذان تب بھی مکمل نہیں۔ کسی بندے کی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کی زبان پر خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا۔ کسی کہنے والے نے حضرت حسان کے جملوں کو یوں سمجھایا کہ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ یوں ملا دیا کہ جس زبان پر خدا کا ذکر ہوگا اسی زبان پر مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ کائنات کے جس خطے میں خدا کا ذکر ہوگا، کائنات کے اسی خطے میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ حضرت حسان نے بتایا مجھے اپنے نبی سے پیار پھر محبت کا اظہار زبان سے کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہا لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ اللہ کے نبی کی زوجہ میری اور آپ کی امی سیدہ عائشہ نے کہا دنیا والوں ایک سورج آسمان کا، ایک سورج خدا نے مجھے محمد مصطفیٰ کی صورت میں عطا کیا، اور جو خدا نے سورج مجھے دیا آسمان کا سورج مل کر بھی اس سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شمس الناس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج نکلتا بھی ہے، آسمان کا سورج غروب بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو سورج مجھے عطا کیا یہ طلوع تو ہوا مگر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ آسمان کا سورج وہ ہے جس کی روشنی فجر کو شروع ہوگی، مغرب کے بعد ختم ہو جائے گی، اور جو سورج خدا نے مجھے عطا فرمایا اس کی روشنی عشاء کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھا، پیغمبر کے حجرے کو دیکھا، اللہ کے نبی کی آخری آرام گاہ پیغمبر کے روضے کو دیکھا تو یوں کہا یا رسول اللہ ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج، حضور جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں پر روشنی کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں پر روشنی کے لیے کسی دیے اور لالٹین کی ضرورت نہیں۔ وَوَجْهُكَ الْمَعْمُولُ حُجَّتُنَا يَوْمَ يَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَجِ، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اللہ کی عدالت میں جائیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، ہر بندہ اپنے اعمال پیش کرے گا۔ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو،
میں آپ کی ذات اور آپ کی محبت کو پیش کر کے کہوں گا خدایا میں تیرے نبی کا چہرہ، تیرے نبی کی سنت، تیرے نبی کا لباس اور تیرے نبی کی محبت لے کر آیا ہوں۔ اور مظفر گڑھ کے دوستو یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نماز ایک ایسی عبادت جسے خدا منہ پر مار سکتے ہیں، روزہ ایک ایسی عبادت جسے خدا رد کر سکتے ہیں، حج ایک ایسی عبادت جس کے بارے میں اللہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبول نہیں، لیکن سنت رسول، محبت مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کبھی اس محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ دنیا میں بھی اپنے محبوب سے محبت کرنے والے کو عزت دیتے ہیں، اللہ قبر میں بھی عزت دیں گے اور اللہ قیامت کے دن بھی عزت دیں گے۔ بات میری نہیں، اللہ کے نبی کے مبارک فرمان کی ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابی آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے نبی تیاری تو کچھ نہیں کی، اتنا بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا تو مجھے پتا نہیں کہ میں نے تیاری کیا کی، ہاں اتنی بات ضرور ہے میں اللہ سے بھی پیار کرتا اور آپ محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی المرء مع من احبا، پھر یاد رکھ لے دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے اللہ قیامت کے دن حشر بھی اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ دنیا میں جس کے ساتھ رہو گے اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ رکھیں گے۔ دنیا میں جن جیسا بن کر رہو گے اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اور یہ محبت رسول کو معمولی نہ سمجھنا، روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور صحابی کا کام کیا ہے؟ کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے اور اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی واقعہ سنایا اللہ کے نبی خوشی سے مسکرا پڑتے، کبھی کوئی قصہ سنایا اللہ کے نبی خوشی سے مسکرا پڑتے، اور صحابہ اس صحابی کی انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کب آئے گا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے گا، کوئی واقعہ سنائے گا، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، آپ کی برکت سے ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ ایک موقع ایسا آیا جب اس صحابی سے گناہ ہو گیا، سیدھا اللہ کے نبی کی بارگاہ اور دربار میں پہنچا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اس کی سزا کیا بنتی؟ اللہ کے نبی نے جو سزا بنتی تھی وہ دی، جسے شریعت کی زبان میں حد کہتے ہیں۔ پھر چند دن گزرے، یہی صحابی پھر گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، یا رسول اللہ پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جو سزا بنتی تھی وہ دی۔ میرے دوستو اس پر یہ نہ سمجھنا صحابہ کے بارے میں بدگمان مت ہونا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا نبی معصوم ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جن کے قریب خدا گناہ کو نہ جانے دے اور انہیں خدا گناہ کے قریب نہ جانے دے۔ نبی گناہ سے دور، گناہ اللہ کے نبی سے دور ہوتے ہیں۔ نبی کی زندگی میں گناہ نہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کسی سے بڑا، کسی سے چھوٹا، کسی سے چھپ کر، کسی سے علل اعلان، کسی سے بھول کر تو کسی سے جان بوجھ کر گناہ ہو جاتا، لیکن مجھ میں اور آپ میں اور پیغمبر کے صحابہ میں فرق یہ ہے، میں اور آپ گناہ کرتے ہیں پھر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی سے اگر غلطی ہو جاتی، وہ جب تک خدا سے معاف نہیں کراتا تھا صحابی کو سکون نہیں آتا تھا۔ اگر مجھ اور آپ سے گناہ ہو جائے ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں، صحابہ سے غلطی ہو جاتی اللہ کی قسم انہیں نیند نہیں آتی تھی۔
انہیں جب تک یقین نہ ہو جاتا اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا، اس وقت تک صحابہ کو سکون نہیں آتا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا غلطی مجھ اور آپ سے بھی ہو سکتی، بشر اور انسان ہونے کی وجہ سے صحابہ سے بھی ہو سکتی، لیکن میری اور آپ کی بخشش کی گارنٹی نہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کی بخشش کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی۔ اللہ نے ان کی معافی، ان کی مغفرت، ان سے جنت کا وعدہ قرآن میں کیا۔ میں سمجھا رہا تھا محبت رسول کو معمولی نہ سمجھنا۔ جب صحابی ایک دو مرتبہ غلطی کر بیٹھا، کسی کہنے والے کی زبان سے جملہ نکل گیا، اس صحابی کو دیکھو، ایک ہفتہ پہلے گناہ کیا تھا، آج پھر غلطی کر بیٹھا۔ آواز اللہ کے نبی کے مبارک کانوں تک پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے صحابی کے بارے میں یہ جملہ کبھی نہ کہنا، اس لیے کہ تم نے ان کا گناہ دیکھا، ان کے بہنے والے آنسو نہیں دیکھے۔ میں محمد ان کی بخشش کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وجہ کیا؟ فرمائے اس لیے کہ اس کے دل میں محبت خدا بھی ہے، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر خدا کی محبت نہ ہوتی، مجھ مصطفیٰ کا پیار نہ ہوتا، یہ اپنی غلطی کا اعتراف کیوں کرتا؟ تو صحابہ کرام نے زبان سے بتایا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی تعریف کر کے بتایا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ چلتے چلتے موجودہ دور تک پہنچیے، آپ کو اپنے اکابرین بھی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی قرآن کی تفسیر کر کے، کبھی اللہ کے نبی کی مبارک حدیث کی تشریح کر کے، کبھی فقہ اسلامی کی وضاحت کر کے یہ بتائیں گے ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ اور ہر بندے نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور زبان سے بتایا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے زبان سے بتایا اور نبی سے محبت کا اظہار کیا۔ فرمایا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حضرت مولانا تھانوی نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہا لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہا اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت سید امین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہا کہ آقا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا شہر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے، اور اپنے ذوق میں یوں کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور کہنے والے نے یوں کہا نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور کہنے والے نے اپنے ذوق میں یوں کہا آقا آقا آقا، حسن کائنات جب پھیلا تو لامحدود تھا اور جب سمٹا تو تیرا نام ہو کر رہ گیا۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور کہنے والے نے اپنے ذوق میں یوں کہا کہ یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا، کٹی تھی انگلیاں اور یہاں چاند کٹ گیا،
خود انگلی کو دیکھ کر میں نے کہا اللہ کے نبی سے محبت کرنا اس کا پہلا طریقہ زبان سے بتانا، ہمیں اپنے نبی سے پیار زبان سے بتانا، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اور یاد رکھنا، میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا، آج پھر عرض کرتا ہوں، جہاں تک تعلق ہے زبانی محبت کی، اللہ کی قسم یہ صرف مسلمانوں نے نہیں، یہ کافروں نے بھی اللہ کے نبی سے کی ہے، اگرچہ انہیں فائدہ نہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے ذوق کے مطابق کیا۔ اب اگر میں اس عنوان پر شروع ہو جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں یہ بات کہنے والا کون، اللہ کی قسم آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کہنے والا مسلمان یا غیر مسلم ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے یہ اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، وہ ارض مقدس ہے، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی وہیں، ساکن جنت بھی وہیں ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ ہے عرش نشیں جو بھی وہاں فرش نشیں ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا، اس کا پہلا طریقہ زبان سے بتانا ہمیں نبی سے پیارے ہے، اور محبت کا دوسرا طریقہ زبان سے بتانا نہیں بلکہ کر کے بتانا ہے، زبان سے بتانا نہیں عملی طور پر کر کے دکھانا ہمیں نبی سے پیارے ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ محبت بھی کی، جس نے بھی نبی اور صحابی کو دیکھا وہ کہنے پر مجبور ہوا محبت اسے کہتے ہیں، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، عملی طور پر کر کے دکھاتے۔ اس پر صرف ایک مثال بخاری شریف سے عرض کر دوں، اللہ کے نبی مدینہ سے چلے، پیغمبر کے جسم پر احرام کی 2 چادریں، اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کا لشکر، لبیک اللہم لبیک، زبان پر تلبیہ۔ اللہ کے نبی نے مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کیا، مکہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ جسے حدیبیہ کہا جاتا، اللہ کے نبی یہاں پر ٹھہرے، پیغمبر کو اطلاع ملی اہل مکہ تو جنگ کی تیاری میں، اہل مکہ تو لڑائی کی تیاری میں، انہوں نے تو تلواریں سیدھی کر لی۔ اللہ کے نبی نے بندہ بھیجا، بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو لڑنے کے موڈ میں، وہ تو مر مٹنے کے موڈ میں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا، فرمایا عثمان جا کر مکہ والوں کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، ہم لڑنے کے لیے نہیں، عمرہ کرنے کے لیے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہمیں طواف کرنے دو، یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان کو کہا گیا، عثمان آپ طواف کر لیں، آپ کے نبی کو نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے اسے محبت تو نہیں کہتے، میرے نبی کو اجازت نہیں، میں اکیلا کیسے طواف کر لوں، اللہ کے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابی بھیجا مذاکرات کے لیے، معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ ادھر سے اہل مکہ کو بھی بات سمجھ آ گئی، چلیں لڑنے کا فائدہ نہیں، معاملات کو طے کرتے ہیں، مذاکرات کو کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپناتے ہیں تاکہ جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ ادھر جانے والوں میں کئی افراد تھے، ان میں ایک بندہ جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، یہ بندہ قاصد بنا، سفیر بنا، نمائندہ بنا، اہل مکہ کی طرف سے حدیبیہ میں پہنچا۔ اللہ کے نبی بیٹھے، یہاں پر صحابی کھڑا، اور صحابی کیسا؟ صحابی کا پورا جسم چھپا ہوا، صرف آنکھیں ظاہر ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر۔ یہ حضرت عروہ جو بعد میں صحابی بنے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی سے بات کرتے، پھر داڑھی کو ہاتھ لگاتے، پھر بات کرتے، پھر داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ جب تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، ساتھ والے صحابی نے ہاتھ پکڑا، کہا عروہ بس کر دے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، میرے نبی کی داڑھی پاک ہے، بار بار اپنے ناپاک ہاتھ میرے نبی کے پاک چہرے کو کیوں لگاتا؟ عروہ سمجھ گیا، آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ بندہ ہے کون؟
بتایا گیا تیرا سگا بھتیجا ہے جو اللہ کے نبی کا صحابی ہے. صحابی نے کہا عروہ چچا بھتیجا بعد میں. جب بات نبی کی آئے گی حضور کی ذات پہلے, رشتہ داری بعد میں, نبی کی ذات پہلے, خاندان بعد میں, حضور کی ذات پہلے, قوم اور قبیلہ بعد میں. عروہ سمجھ گیا یہ لوگ چاہتے کیا. عروہ وہاں پر رہا, مذاکرات ہو گئے, میں تفصیلات میں نہیں جاتا. یہ واپس آیا, مکہ والوں سے پوچھا, مکہ والوں بتاؤ یہ محمد بن عبداللہ چاہتا کیا ہے؟ یہ ڈٹ کر جو کھڑا ہے آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ اعلان نبوت کیا, تم نے پتھر مارے وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے کانٹے بچھے وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے عبادت نہیں کرنے دی وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے چہرے پر, تم نے پیغمبر کی پیٹھ پر اوجھری ڈالی, یہ پیغمبر تب بھی ڈٹ کر کھڑا رہا, تم نے گلے میں کپڑا لپیٹ کر پیغمبر کو مکہ میں گھسیٹا, اللہ کے نبی تب بھی ڈٹ کر کھڑے رہے, تم نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید کر دیا, اللہ کے نبی تب بھی ڈٹ کر کھڑے, تم نے پیغمبر کو جملے کہے, اللہ کے نبی تب بھی ڈٹ کر کھڑے, تم نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, پیغمبر نے کعبہ تو چھوڑ دیا مگر لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں چھوڑی, تم بدر میں گئے, پیغمبر کے 14 صحابہ کو شہید کیا, وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم احد میں گئے, پیغمبر کے 70 صحابہ کو شہید کیا, وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے ان کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے 70 ٹکڑے کر دیے, وہ پیغمبر تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے آنکھیں نکال دی, وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے ناک کاٹا, وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا, تم نے صحابہ کے کان کاٹے, وہ پیغمبر تب بھی ڈٹ کر کھڑا. آخر یہ نبی چاہتا کیا ہے؟ کوئی بندہ اتنی قربانیاں تو نہیں دیتا. اہل مکہ کہنے لگے عروہ یہ بندہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, یہ حکمران بننا چاہتا ہے, یہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا, اس کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ لوگ ملیں گے, میں حاکم بن جاؤں گا, یہ رعایا بن جائے گی. حضرت عروہ کہنے لگے مکہ والوں یہ تمہاری غلط فہمی, اللہ کی قسم محمد حکمرانی کا نہیں, ان کا معاملہ کچھ اور ہے, یہ بادشاہت کا بھوکا نہیں, اقتدار کا طلبگار نہیں. عروہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت عروہ کہنے لگے مکہ والوں میں تمہارا بین الاقوامی سفیر ہوں, تم نے مجھے اپنا سفیر بنا کر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھیجا, میں نے تمہاری سفارت کا کام بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کر کیا, میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے, پھر میں نے محمد کریم کو بھی دیکھا, میں نے بادشاہوں کے درباری بھی دیکھے, پھر محمد کے صحابہ بھی دیکھے. اللہ کی قسم یہاں پر معاملہ اقتدار کا نہیں, حکومت کا نہیں, بادشاہت کا نہیں, یہاں پر معاملہ کچھ بالکل الگ تھلگ ہے. عروہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ عروہ نے قسم اٹھا کر کہا, روایت صحیح بخاری کی, کہا واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے, کسی بادشاہ کی رعایا اپنے بادشاہ سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا محمد کے صحابہ محمد سے پیار کرتے ہیں. کسی بادشاہ کی رعایا اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں کرتی جتنا محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں. کسی بادشاہ کے درباری اپنے بادشاہ کا اتنا ادب اور احترام نہیں کرتی جتنا محمد کے صحابہ محمد کا ادب اور احترام کرتے ہیں. مکہ والوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا, عروہ کیسی بات کرتا ہے؟ بادشاہ جب دربار میں آئے لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں, کیا محمد کے صحابہ محمد کو سجدہ کرتے ہیں؟ بادشاہ دربار میں آئے لوگ اپنا چہرہ زمین پر ٹیک دیتے ہیں, کیا محمد کے صحابہ بھی محمد کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں, صحابہ سجدہ تو صرف خدا کو کرتے ہیں, رکوع تو صرف خدا کے سامنے, پیشانی تو صرف خدا کے سامنے جھکاتے. پھر عروہ کیا مطلب؟ تو نے کہا جتنا احترام یہ کرتے اتنا کوئی بھی نہیں کرتے, جتنی محبت یہ کرتے اتنی کوئی بھی نہیں کرتا. آخر لوگ سجدہ کرتے, صحابہ سجدہ تو نہیں کرتے. عروہ نے پھر قسم اٹھائی, روایت یہ بھی بخاری کی, کہ واللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. اللہ اکبر.
عروہ کہنے لگا میں نے بادشاہوں کو دیکھا لوگ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن بادشاہ کے منہ سے تھوک نکلے کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا بادشاہ کے منہ سے تھوک نکلے کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا اگر اللہ کے نبی نے بات کرتے ہوئے پیغمبر کو ضرورت پڑی پیغمبر نے تھوک ڈالا صحابہ نے نبی کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کسی نے چہرے پر ملا کسی نے اپنے جسم پر مل لیا اگر پیغمبر نے وضو کیا پیغمبر نے وضو کرتے ہوئے اپنے بازو کو دھویا پانی کے قطرے بازو سے لگ کر جب زمین کی طرف جانے لگے اللہ کی قسم پیغمبر کے صحابہ نے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جب اللہ کے نبی نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا صحابہ دوڑ پڑے پیغمبر نے بات شروع کی صحابہ چپ ہو گئے اللہ کے نبی بیٹھے صحابہ کی گردنیں جھک گئی اور میں نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا جب اللہ کے نبی بیٹھتے صحابہ یوں بھی پیغمبر کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تعظیم اللہ ہو اسی کو محبت رسول کہتے ہیں صحابہ نے بتایا نہیں ہمیں پیار ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہمیں پیار ہے انہوں نے بتایا نہیں ہم اللہ کے نبی کے عاشق بلکہ جس نے بھی دیکھا اس نے فیصلہ کیا یہ اللہ کے نبی کے عاشق یہ اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کے دو طریقے نمبر ایک بتانا ہمیں نبی سے پیار ہے نمبر دو کر کے دکھانا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے اور اللہ کے نبی اے بھی اس لیے میں اور آپ نبی سے پیار کریں بتا کر بھی دکھا کر بھی اور یاد رکھنا جب محبت ہوتی ہے پھر وہ بتائی نہیں جاتی کر کے دکھائی جاتی ہے آپ سمجھدار دوست بیٹھے آپ میں سے کوئی بندہ گھر میں گیا جو ہی گھر میں قدم رکھا بیٹے نے گلاس لیا اپنے والد کو گلاس پانی کا پیش کر دیا باپ بیٹھا باپ نے ٹانگیں سیدھی کی بیٹا ٹانگیں دبانے لگا باپ بیٹھا بیٹے نے تیل لیا باپ کے سر میں مالش کرنا شروع کر دی اب اس واقعے نے کہا نہیں ابا جان مجھے آپ سے پیار ہے جو بھی دیکھے گا وہ سمجھے گا یہ اولاد اپنے والد سے پیار کرتی ہے اگر محبت نہ ہوتی یہ پانی کیوں دیتا اگر محبت نہ ہوتی یہ تیل کیوں لگاتا اگر محبت نہ ہوتی یہ والد کو کیوں دباتا آپ گھر میں گئے آگے سے بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کی آمد پر مجھے بے حد خوشی ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی تعظیم کرتا ہوں مجھے آپ سے بہت محبت ہے بیٹا کہتے باپ کہتے بیٹا مجھے پیاس لگی ایک گلاس پانی تو دے دے کہتے ابا جان محبت تو کرتا ہوں لیکن پانی نہیں دوں گا بیٹا میں تھکا ہوا پاؤں تو دبا دے ابا جان محبت تو بہت ہے لیکن پاؤں نہیں دباؤں گا بیٹا میرے سر میں درد ذرا مالش تو کر دے ابا جان محبت تو بہت ہے لیکن سر میں تیل نہیں لگاؤں گا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ڈاکٹر کے پاس تو لے کر چل ابا جان محبت تو بہت ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا آپ بھی کہیں گے یہ کیسی محبت ہے پانی تو نہیں دیتا کیسی محبت ہے تیل تو نہیں لگاتا کیسی محبت ہے علاج تو نہیں کرتا کیسی محبت ہے پاؤں تو نہیں دباتا اگر محبت ہوتی باپ کی بات مانتا یہ ساری باتیں بتا رہی تجھے میرے نبی سے تجھے اپنے والد سے پیار نہیں معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر چھوٹا ہونے کی وجہ سے منت اور سماجت کے ساتھ آپ کے سامنے دامن پھیلا کر سنت نبی کی اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھیک مانگنے لگا آج میں نے دعویٰ کیا مجھے میرے نبی سے پیار مسجد میں اذان ہوئی نماز میں نہیں پڑھتا رمضان کا مہینہ روزہ میں نہیں رکھتا حج فرض ہوا وہ ادا میں نہیں کرتا زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا میں نہیں کرتا اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے پر جگہ میں نہیں دیتا پیغمبر کے مصنون لباس کو پہننے کے لیے میں تیار نہیں خوشی کا موقع ہو میں نے نبی کی سنت کو ذبح کر دیا خوشی کے موقع پر میں نے ایک ایک بندے کو راضی کرنے کی کوشش کی کہتے یار خوشی کا موقع کسی کو ناراض نہیں کرنا میں نے اس بندے کو بھی راضی کیا جو بھکاری بن کر میرے دروازے پہ آیا اور اگر ناراض کیا تو صرف اس ہستی کو جس نے عالم ارواح میں بھی میری اور آپ کی خیر مانگی عالم دنیا میں بھی میری اور آپ کی خیر مانگی آج قبر میں پہنچ کر بھی
میرے اور آپ کے حق میں دعا کرے، قیامت کے دن بھی اپنی رحمت للعالمین والی پیشانی رب کی عدالت میں ٹکا کر کہے ربا میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ پیغمبر جو یہاں تک کہے اللہ نے قسمیں اٹھا کر مجھ محمد سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد میرا وعدہ رہا میں اللہ آپ کو دوں گا اور اتنا دوں گا آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی یہاں پر آ کر کہہ اٹھے، پیغمبر نے اس موقع پر اپنی اولاد کے لیے نہیں، پیغمبر نے اپنے والدین کے لیے نہیں، اپنی برادری کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے کیا کہا اللہ اگر تیرا وعدہ تو مجھے دے گا اور اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ پھر گواہ رہنا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں محمد راضی نہیں ہوگا۔ وہ پیغمبر یہاں تک تڑپا، آج میں نے کیا کیا، اسی نبی کی سنت کو ذبح کر کے میں نے کبھی نالی میں بہایا، کبھی گٹر میں بہایا، میں نے پیغمبر کی تعلیمات کو آج نظر انداز کیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اگر میں نے زبان سے کہا میرے نبی سے مجھے پیار ہے، میرا اٹھنا نبی کی شریعت کے خلاف، میرا بیٹھنا نبی کی شریعت کے خلاف، میرا بولنا نبی کی شریعت کے خلاف، میرا چپ رہنا نبی کی شریعت کے خلاف، میرا چہرہ نبی کی شریعت کے خلاف، میرا لباس نبی کی شریعت کے خلاف، میری خوشی پیغمبر کی شریعت کے خلاف، میری غمی پیغمبر کی شریعت کے خلاف، میں ہر وقت اس فکر میں بیٹے کی شادی پہ یہ نہ کیا لوگ کیا کہیں گے، اگر وفات ہو گئی میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا جس پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے ہر وقت مانگا وہ پیغمبر کیا کہے گا۔ اگر خدا نے قیامت کے دن اپنے نبی کی عدالت میں پیش کیا اور میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہو کون، میں کہوں آپ کا امتی، پیغمبر نے کہہ دیا چہرے سے تو میرے نہیں لگتے، لباس سے تو میرے نہیں لگتے، شکل و صورت سے تو میرے نہیں لگتے، بتائیے میں اور آپ کہاں جائیں گے جہاں پہ آدم خاموش، ابراہیم خاموش، نوح خاموش، اسماعیل خاموش، ایک ذات بولنے والی جسے محمد مصطفیٰ کہتے، احمد مجتبیٰ کہتے، حبیب کبریا کہتے، فخر الانبیاء کہتے، خاتم الانبیاء کہتے، مکین گنبد خضرا کہتے، بلغ العلا کہتے، کشف الدجا کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس نبی کو بھی ناراض کر دیا۔ اللہ کی عدالت میں میری اور آپ کی سفارش کون کرے گا؟ اس لیے ربیع الاول اللہ کے نبی کیوں ہے؟ تاکہ میں اور آپ اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے محبت کریں۔ کیسے کریں؟ بتا کر بھی، دکھا کر بھی، اور بتانے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے مجھے بتانا نہ پڑے، میں چلوں تو میرا چلنا بتے، نبی سے محبت کرنے والا، میں رکوں تو رکنا بتے، نبی سے محبت کرنے والا، میرا چہرہ بتے، نبی سے محبت کرنے والا، میرا لباس بتے، نبی سے محبت کرنے والا، میری خوشی اور غمی بتے، نبی سے محبت کرنے والا، اس لیے کہ محبت بتانے کی چیز نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ نہ دی، پھر یاد رکھنا لاکھ محبت کے دعوے کریں، یہ دعویٰ تو ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تاثر رسولہ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعُمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيُّ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ۔ کہنے والے نے کہا نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، نبی کا دل بھی دکھاتے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں مانتے، اللہ کی قسم یہ بات سمجھ آنے والی نہیں۔ اگر واقعتاً تمہیں اپنے نبی سے پیار ہوتا تم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے، اس لیے کہ محب دنیا کو ناراض کرتا ہے، اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا، دنیا کو دھتکار دیتا ہے، محبوب کو سینے سے لگاتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی سے محبت کریں، سب سے زیادہ کریں، اس جذبے کے ساتھ اگر اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔ خاندان بعد میں، محبت رسول پہلے، برادری بعد میں، محبت رسول پہلے، رشتہ دار بعد میں، محبت رسول پہلے۔ اگر محبت
رسول ہے، دنیا کی زندگی بھی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کی زندگی، اور اگر نہیں، اور پھر اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار، مرنا بھی اکارت۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں، جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت نبی کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔